بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. کیا آپ کا یہ گمان ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سب سے زیادہ تعجب فیض ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ چند نوجوان غار میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے. پھر انہوں نے دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ اپنی جانب سے خاص رحمت نازل فرمائیے ہمارے اوپر، اور ہمارے اس معاملے میں ہماری بہترین رہنمائی فرمائیے. بس ہم نے ہلکی سی تھپکی ان کے کانوں پہ ماری، جس کی وجہ سے وہ کئی سالوں تک غار میں سوئے پڑے رہے. پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دونوں فریقوں میں سے کون ہے جو اپنی ٹھہرنے کی مدت کو صحیح شمار کرتا ہے. اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا قصہ ذکر فرمایا ہے، جسے گزشتہ کل کچھ باتیں اصحاب کہف کے تعلق سے آئی تھی کہ اصحاب کہف کا جو غار تھا، دراصل عربی زبان کے اندر غار کو ہی کہتے ہیں. جو کشادہ پہاڑ کے اندر غار ہوتا ہے اس کو کہف کہتے ہیں، اور جو مختصر کا ہوتا ہے اس کو غار کہتے ہیں. قرآن پاک میں کہف کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، اور غار کا لفظ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ثور میں رکے تھے 3 دن، آپ سب کو اس کا علم ہونا چاہیے، تو وہاں اللہ رب العزت نے غار کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں رکے تھے، جن لوگوں کا مدینہ المنورہ جانا ہوا ہوگا عمرہ یا حج پر، تو انہوں نے دیکھا ہوگا مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے راستے میں ہے غار ثور. تو وہ جو لوگ چڑھے ہوں گے اوپر میں تو چڑھا تھا، تو غار ثور میں نے دیکھا تو وہ بہت مختصر سا ہے، اور عربی زبان کے اندر غار پہاڑ کی اس گھاٹی کو کہتے ہیں جو بہت مختصر سی چھوٹی سی ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے تھے، 2 ہی لوگ تھے، اس لیے وہ مختصر سی بھی ہیں. اور چونکہ اصحاب کہف کی تعداد جو ہے اس کا صحیح علم تو اللہ رب العزت ہی کو ہے، البتہ وہ 7-9 کے قریب تعداد بدلائی جاتی ہے اصحاب کہف کی. تو اس لیے ان کا جو غار تھا وہ کافی کشادہ غار تھا، جس کے اندر یہ لوگ آرام سے سوئے تھے، جبکہ غار ثور کا جو حصہ ہے وہ آپ اندر سر اٹھا کر بیٹھ نہیں سکتے، آپ یا تو لیٹ ہی سکتے ہیں یا پھر آپ باہر نکل سکتے ہیں. اب وہ اندر غار کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے، سر اٹھا کر آرام سے بیٹھ. وہ بہت مختصر سا غار ہے غار ثور، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا تھا. تو چونکہ عربی زبان کے اندر مختصر سی جو گھاٹی ہوتی ہے اس کو غار کہتے ہیں، تو وہاں اللہ رب العزت نے غار کا لفظ استعمال کیا. اور عربی زبان کے اندر جو بڑی گھاٹی ہوتی ہے پہاڑوں کے اندر اس کو کہف کہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے کہف کا لفظ استعمال فرمایا. کہ چند نوجوانوں نے الی الکہف جب غار کے اندر کیا لی، پناہ لی. واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 200 سال کے بعد کا واقعہ ہے. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس. وہ مشرک تھا، وہ موحد نہیں تھا. موحد اللہ رب العزت کو ایک ماننے والا، مشرک اللہ رب العزت کی توحید میں شرک کرنے والا. تو وہ مشرک تھا اور اس کی حکومت کافی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی. تو وہ اپنی حکومت کے اندر یہ نگرانی کے لیے بندوں کو بھیجتا تھا کہ دیکھو اس میں سے کوئی موحد تو نہیں ہے، کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا تو نہیں ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنے والا تو نہیں ہے. اگر اس طرح کا کوئی بندہ پکڑا جاتا تو اس کو اس کے دربار میں پیش کیا جاتا، اور پھر وہ اس کے سامنے 2 آپشن رکھتا کہ بھئی یا تو تم کو زندہ جلا دیا جائے گا، یا سزا کے طور پر تم کو کیا پتھر مار کے قتل کر دیا جائے گا، یا یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت چھوڑو
اور مشرک بن جاؤ اور بدھ کی عبادت کرو. اس نے اپنے کچھ پرسنل بدھ بنائے تھے تو وہ سب کو مکلف بناتا تھا کہ بھائی تم کو انہی بتوں کی کیا کرنی ہے, عبادت کرنی ہے. تو وہ اس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے بہت سے لوگ کیا ہے کہ جو موحد قسم کے تھے وہ بہت سے لوگ بستی چھوڑ کے بھی چلے گئے تھے, اور بہت سے لوگ جو ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے. اب یہ جو اصحاب کہف جن کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے, یہ دراصل شاہی خاندان کے تھے, یعنی بہت اونچے خاندان کے تھے اور اعلیٰ خاندان کے ہونے کی وجہ سے وہ دلیر بھی تھے اور حوصلے و ارادے کے اعتبار سے مضبوط بھی تھے. تو بادشاہ نے ایک جب میلہ بلایا اور اس میلے کے اندر بادشاہ نے سب کو دعوت دی کہ بھائی سب کو پہنچنا ہے اس میلے کے اندر, اور اس میلے کے اندر اس نے کچھ نئے بت بنائے تھے تو ان کی عبادت کرنی ہے. تو اس میلے کے اندر یہ نوجوان بھی پہنچے جو شاہی خاندان کے تھے. اس وقت تو یعنی ان کی توحید اور اس کے بارے میں کسی کو زیادہ پتہ نہیں چلا تھا. اور جب وہ میلے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں, یہ لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو اب ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یار پتھر کس طریقے سے عبادت کے لائق ہو سکتا ہے اور یہ مورتیاں کس طریقے سے عبادت کے لائق ہو سکتی ہے. تو وہ ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ پیچھے ہٹا اور آگے چل کر کسی درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گیا. تو ایسا ہی ایک دوسرا بندہ, ایک تیسرا بندہ, ایک چوتھا بندہ, ایسے 6-7 لوگ وہ مجمع سے ہٹ کر کے, جبکہ یہ 6-7 لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں بالکل بھی نہیں جانتے تھے, سب ناواقف تھے ایک دوسرے سے. 6 سب شاہی خاندان کے, سب اونچے خاندان کے تھے, لیکن وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ بھائی وہ پیچھے کیوں ہٹا ہے. کیونکہ اگر پتہ چل جائے کہ بھائی یہ موحد ہے تو اس کو کیا کر رہے تھے, فوراً قتل کر دیتے. تو کوئی اپنا ارادہ ظاہر کرنے سے بھی ڈرتا تھا. تو وہ سب اللہ کی قدرت دیکھیے, اللہ رب العزت کا نظام دیکھیے, سب آئے بھی تو ایک ہی درخت کے نیچے سائے کے نیچے آ گئے اور وہاں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کسی نے اپنے ارادے کا اظہار نہیں فرمایا, کسی نے یوں نہیں کہا کہ بھائی میں اس مجمع سے اس لیے ہٹ کر آیا ہوں کہ یہ بتوں کی عبادت کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. اب اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی ہوگی. اب ان میں سے ایک نے ہمت کر کے تعارف پوچھا بھائی آپ کون ہے, آپ کس خاندان سے, اس طریقے سے بات چیت ہوئی آپس میں, تھوڑی سی مانوسیت ہوئی. تو اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھائی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, پوری قوم تو وہاں عبادت میں لگی ہوئی ہے. تو پھر ایک نے کہا کہ بھائی میں تو ان سب چیزوں کو نہیں مانتا ہوں, میں تو صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں اور صرف ایک اللہ رب العزت کو مانتا ہوں. تو اس طریقے سے ان کا آپس میں مشورہ ہوا اور پھر وہ آپس میں ملے اور پھر انہوں نے کیا کی, بستی سے ہٹ کر ایک تھوڑے سے ویران جیسے علاقے میں ایک عبادت گاہ قائم کی. وہاں یہ چپکے عبادت کیا کرتے تھے اصحاب کہف. تو اب ان کی عبادت کا راز اور ان کی عبادت کا جو بھید تھا وہ کھل گیا اور وہ پورا حال کس کو پتہ چل گیا, بادشاہ کو پتہ چل گیا. تو بادشاہ نے ان تمام نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلوایا. اب بادشاہ کی تو عادت تھی یا تو پتھر مار کے قتل ہو جاؤ یا یہ کہ کیا ہو جاؤ, دین اسلام چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت چھوڑ کر کے بتوں کے سامنے سجدہ کرو. تو اب چونکہ وہ تھے شاہی خاندان کے, اونچے خاندان کے تھے, تو بادشاہ نے ان کو چند دنوں کی مہلت دی کہ میں تم کو مہلت دیتا ہوں 2-3 دن کی, تم سوچ لو, اس سلسلے میں غور کر لو, پھر میں تم کو واپس طلب کروں گا. اگر تم نے پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو دین تھا, دین عیسیٰ, اگر اس کو نہیں چھوڑا تم نے تو پھر میں تمہارے کو سزا دوں گا اور سزائے موت دوں گا. تو وہ کیا, اس کی مہلت کیا تھی, وہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ان کے اوپر رحمت تھی کہ ان کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل گیا اور انہوں نے موقع پاتے ہی بستی کو کیا کر دیا, چھوڑ دیا. اور بستی کو چھوڑ کر کے وہ ایک پہاڑ کی غار میں آ کر کیا ہوئے, پناہ گزین ہو گئے, جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف. اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب چند نوجوان غار میں پناہ لینے کے لیے نکل پڑے. تو اصحاب کہف کا اپنی بستی کو چھوڑنے کا جو ریزن تھا وہ یہ ریزن تھا, جو سبب تھا وہ یہ سبب تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ ظالم بادشاہ تھا, مشرک بادشاہ تھا, کافر تھا, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہاں بسنے والا ہر بندہ کیا بن جاوے, کافر بن جاوے اور مشرک بن جاوے. دیکھو آپ اشارے سمجھتے چلے جاؤ, اللہ رب العزت کا نظام دیکھو. اللہ رب العزت نے قیامت تک کے پیدا ہونے والی انسانیت کا راز قرآن پاک میں چھپا کے رکھا ہے, بس اس کو سمجھنے والا چاہیے. اگر کوئی سمجھنے والا ہوگا, اگر سچے پکے ایمان والا بندہ ہوگا اور جس کے دل میں اللہ رب العزت کے کلام کی, اللہ رب العزت کے احکامات کی اور اللہ رب العزت کے ارشادات کی اہمیت ہوگی تو وہ جلدی سمجھ جائے گا, ہے نا. اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا کہ وہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے
اور وہ ایسے علاقے میں تھے کہ جہاں ان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا کیا ہو گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا، اور ایمان کی بچانے کی صورت میں جان کا بچانا مشکل ہو گیا تھا. تو پھر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے غار میں جا کر بنا لی. پھر اس کے بعد کیا ہوا، غار میں جب یہ لوگ گئے تو انہوں نے اللہ رب العزت سے وہاں جا کر دعا مانگی. کیا دعا مانگی انہوں نے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ. ایک دعا میں انہوں نے یہ مانگی کہ رب ذوالجلال آپ اپنی جانب سے ہم پر خاص رحمت نازل کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت کے نام پر نکلے تھے، اللہ رب العزت کی نسبت پر نکلے تھے، توحید کے راستے میں نکلے تھے. تو انہوں نے دعا بھی کس سے مانگی، اللہ رب العزت سے مانگی. اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اے پروردگار عالم من لدنک، آپ اپنی جانب سے خاص رحمت ہم پر نازل فرمائیے. الفاظ کتنے بہترین انہوں نے استعمال فرمائی. یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ ہم پر رحمت نازل فرمائیے، آپ ہم پر کرم فرمائیے. دعا مانگنے کا انداز ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کی رحمت، ایک فارسی کا شعر ہے کہ رحمت حق بہانہ جویت بہانمی جویت، کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے نا وہ بہانہ تلاش کرتے کہ کس طریقے سے بندے کے اوپر برسے. بہانہ، کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے. اللہ رب العزت کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں دیکھتی ہے کہ بندے کے اعمال اور بندے کی کیٹیگری. اللہ رب العزت کیا اول درجے میں اس کا اخلاق اور اول درجے میں اس کی طلب دیکھی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فارسی کا شاعر ہے شیخ شابر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ رحمت حق بہانہ جویت، کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہوتی ہے وہ تو صرف بہانہ تلاش کرتی ہے. تو ان کا دعا مانگنے کا انداز دیکھیے. انہوں نے کہا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، من لدنک رحمہ. من لدن کا لفظ پہلے استعمال کیا کہ اے رب ذوالجلال آپ اپنی جانب سے خاص رحمت نازل فرمائیے. تو جو ان کے مطلوب کی چیز تھی اس کو انہوں نے بالکل اخیر میں ذکر کیا، اور اللہ رب العزت کی تعریف پہلے کی. انہوں نے کیا کہا، ربنا کہا. پھر ربنا کے بعد بھی وہ رحمت کہہ سکتے تھے، آتنا رحمتن کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے کیا فرمایا، من لدن کا. کیا فرمایا، من لدن کا. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ اے رب ذوالجلال اب ہماری حفاظت آپ ہی فرما سکتے ہیں، آپ کے علاوہ ہماری حفاظت کوئی بھی نہیں کر سکتا. گویا کہ انہوں نے پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا. ظاہر کے اعتبار سے تو انہوں نے کر ہی دیا کہ وہ بستی چھوڑ کر چلے آئے، یہ ظاہر کے اعتبار سے اللہ کے حوالے کر دیا، اور باطن کے اعتبار سے یہاں کر دیا. دعا مانگتے ہوئے یوں کہا کہ آتنا من لدن کا، اپنے خاص اپنی جانب سے خاص رحمت نازل فرما. اور دوسری دعا کیا فرمایا انہوں نے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، کہ اے رب ذوالجلال یہ جو معاملہ ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس معاملے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. کیا فرمائیے، ہماری رہنمائی فرمائیے. تو گویا کہ اصحاب کہف نے اپنی مصیبت کو نام لے کر اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا کہ امرنا، کہ بھئی یہ جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے، ہمارے اس معاملے میں رب ذوالجلال آپ ہماری کیا فرمائیے، مدد فرمائیے. یہ دعا مانگنے کے آداب ہیں. یہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ کیوں ذکر فرمایا یہاں پر، اور ان کی دعا کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیوں نازل فرمایا، تاکہ ہمارے جیسے پریشان لوگ، ہمارے جیسے مصیبت زدہ لوگ اور پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ اس طریقے سے اللہ رب العزت سے دعا مانگ کر ہم اپنے لیے بھی اللہ رب العزت کی خاص رحمت نازل کروا سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے. اصحاب کہف کے جیسے حالات تھے ایسے حالات تو بھی ہم پر نہیں آئے نا ایسے حالات تو اللہ کا کرم ہے. بہرحال تو اصحاب کہف کی ان دو دعاؤں کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا. کیوں ذکر فرمایا؟ تاکہ جن جن لوگوں کی نظروں سے یہ دعائیں گزرے ہیں تب وہ اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے تو وہ بھی اسی انداز سے اپنے پروردگار سے دعائیں مانگے، کیونکہ ان کی یہ دعا اللہ کو پسند آئی. جبھی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کو ذکر فرمایا. بہت سے نبیوں کی دعا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی. اس لیے کہتے ہیں کہ جب دعا مانگنے بیٹھے تو قرآن پاک کے الفاظ کے ذریعے دعا مانگنی چاہیے. بھائی ہماری جو حاجتیں ہیں، ہماری جو مرادیں ہیں وہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت جانتا ہے. بھائی میں کتنے قرضے میں ہوں اور میں کتنا ڈوبا ہوا ہوں اور میرے اندر کتنی بیماریاں ہیں، میرے ماں باپ کتنے پریشان ہیں، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت جانتا ہے. تو جو چیز اللہ رب العزت جانتا ہے ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ اس کے سامنے بیان کرے، لیکن پہلے نمبر پہ تو کیا کرے؟ دعا کے جو آداب ہیں، اللہ رب العزت کی جو تعریف ہے، ایک عجیب انداز، ایک ڈھنگ جو انبیاء کی دعا میں ملتا ہے. تو قرآن پاک میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں اس میں انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی تعریف فرمائی ہے اور اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے بیان کیا. بہرحال تو اصحاب کہف نے یہ دعا مانگی. اب اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی.
اب دعا کس طرح قبول فرمائی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فضربنا علی آذانہم کہ ہم نے ان کے کانوں پر ہلکی سی تھپتھپی دی جس کی وجہ سے وہ سو گئے، فی الکہف سنین عددا چند سالوں تک وہ سوئے پڑے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنا بہترین لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فضربنا، عربی زبان کے اندر ضرب کا ترجمہ ہوتا ہے مارنا، ضرب کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ مارنا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علی آذانہم، اذن کا ترجمہ ہوتا ہے کان۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کے کانوں پر ہلکی سی تھپتھپی دی، ہلکی سی کیا دی؟ تھپتھپی دی۔ اب یہ کیفیت ذرا غور کریں، چھوٹا سا بچہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، جب وہ رو رہا ہو اور جب اس کو سلانا ہو تو ماں کس انداز سے سلاتی ہے؟ تھپتھپی دیتی ہے نا اس کے گالوں کے پاس، یہ تو گالوں کا جو حصہ ہے، کس انداز سے اس کو تھپتھپی دیتی ہے۔ تو جب انہوں نے یوں کہا کہ اے رب ذوالجلال آپ اپنی خاص رحمت ہم پر نازل فرمائیے، تو دعا کے مطابق ان کو اللہ رب العزت کی جانب سے کیا مل رہا ہے؟ بدلہ بھی مل رہا ہے۔ اب ان کی مدد بھی ایسی ہوئی، بھائی اللہ رب العزت ایسا بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو سلا دیا، ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، لیکن اللہ کا کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے ان کے کانوں کو تھپتھپایا۔ بھائی آدمی سوئے گا تو سوتا ہے، لفظ سونا جب استعمال ہوتا ہے تو فوراً آنکھ کا خیال دماغ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بھائی آدمی سو رہا ہے مطلب اس کی آنکھیں بند ہے نا، تو سونے کا اور کان کا کیا تعلق ہے؟ نہیں ہے، سونے کا اور کان کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے وہ پیار بھرے انداز میں وہ جو کیفیت بیان کی ہے کہ ہم نے بالکل ہلکی سی تھپتھپی ان کو دے دی جس کی وجہ سے وہ سالوں سال تک سوئے رہے۔ اور آپ یقین جانیے جب ہم کو نیند آتی ہے، جب ہم کو کیا آتی ہے؟ نیند آتی ہے تو سب سے پہلے آنکھیں بند ہوتی ہے، سب سے پہلے کیا بند ہوتی ہے؟ آنکھیں بند ہوتی ہے۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد پھر دماغ جو ہے نا، دماغ وہ سوچنا بند کرتا ہے، پھر دماغ کا سوچنا بند ہوتا ہے، پھر کانوں کی سننے کی طاقت بند ہوتی ہے۔ ورنہ بہت سی مرتبہ آپ کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہے، دماغ کا سوچنا بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی بھی کوئی آواز سنائی دیتی ہے چوک کے کھڑے ہو جاتے نہیں کھڑے ہو جاتے، موبائل کی گھنٹی بج گئی یا بیل کسی نے دبا دی تو ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے تو جو آخری درجے کی کیفیت ہے نا، یعنی کانوں کو بھی سنا دیا اللہ رب العزت نے، یعنی آنکھیں تو بند تھی، یا مان لو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، لیکن کانوں کو اللہ رب العزت نے سلا دیا تھا کہ کان ایک ایسی چیز ہے نا کہ بسا اوقات آدمی بھر دن میں بھی ہوتا ہے نا تو آواز کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے انداز ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کان جس کی وجہ سے ان کی نیند کے اندر کیا پڑ سکتا تھا؟ خلل پڑ سکتا تھا، ہم نے ان کے کانوں کے اوپر ہی کیا ڈال دیے؟ پردے ڈال دیے، رحمت کے پردے ڈال دیے۔ ایسا تھپتھپایا ان کو کہ وہ کیا بالکل سنین عددا 309 سال تو ہے، کتنے سال؟ کیسی رحمت والی تھپتھپی ہوگی اور کیسی برکت والی اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت نازل ہوئی ہوگی، کتنی پیاری رحمت ہوگی۔ ان کو محسوس کر کے تو کتنا خوش نصیب کا حساب ہوگا کہ اللہ کی جانب سے ان کو یہ نعمت میسر ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا، اللہ رب العزت کر ہماری تقدیر میں قیامت میں اس طرح سونا لکھ دیا جائے، قبر میں اس طرح سونا لکھ دیا۔ اللہ کی ذات سے کوئی بھائی تھوڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم مانگ سکتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ رب ذوالجلال تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ایک عرض کرتے ہیں، ایک گزارش کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں کہ جب ہماری موت آ جاوے اور ہم کو جب قبر میں لٹا دیا جاوے تو آپ ہم کو ایسی ہی نیند سلا دیں جیسے آپ نے سارے بھیٹ کو سلائے۔ بالکل دعا مانگ سکتے ہیں، مانگنی چاہیے دعا، اللہ کا اپنے ہم کو تعلیم دی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کا انداز ماشاءاللہ کتنا نرالا ہے۔ فضربنا علی آذانہم کہ ہم نے ان کے کانوں پر ہلکا سا تھپتھپایا، فی الکہف سنین عددا تو وہ غار کے اندر کیا ہے؟ چند سالوں تک سوئے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم بعثناہم، پھر ایک مدت کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ان کو کھڑا کیا۔ مدت کے سلسلے میں مفسرین نے کچھ الگ الگ اقوال ذکر فرمائے، زیادہ تر تو 300 سال کا، 300 سال 309 سال کا زیادہ سے زیادہ قول ملتا ہے۔ بہرحال ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا۔ کیوں جگایا؟ لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ دیکھ لیں کہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنے سال سوئے یا کتنی دیر سوئے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے آگے واقعہ میں ان کے قولوں کو ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ ایک دن سوئے ہوں گے ہم لوگ، کیا کہا انہوں نے؟ ایک دن سوئے ہوں گے۔ دوسرے بندے نے کہا نہیں یار ایک دن بھی کہاں سوئے، آدھا دن سوئے ہوں گے۔ ایک دن بھی نہیں سوئے، کتنے سوئے ہوں گے؟ آدھا دن سوئے ہوں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ وہ کتنے 100 سال کے بعد اٹھے؟ 300۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ رحمت کیسی ہوگی کہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم تو 12 گھنٹے میں ہی اٹھ گئے، ایک کو محسوس ہو رہا ہے 24 گھنٹے میں اٹھ گئے، ایک ہی دن میں اٹھ گئے، ایک کو محسوس ہو رہا ہے آدھے دن میں اٹھ گئے۔
تو وہ رحمت کتنی شاندار ہوگی کہ 300 سال سونے کے بعد ایک بندہ اٹھ رہا ہے اور اس کو تھکان بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے، اس کا جسم بھی بالکل تندرست ہے، اس کی آنکھیں بھی بالکل برقرار ہے. ورنہ تو قبر کی مٹی 3 دن کے اندر ہی کیا وہ لگنا چالو ہو جاتی ہے جسم کو. یہاں 300 سال ہو چکے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے کیونکہ رحمت نازل ہو چکی تھی نا. کیا نازل ہو چکی تھی؟ رحمت نازل ہو چکی تھی. اس لیے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی یا اللہ کا نبی یا اللہ رب العزت کا خاص بندہ اگر قبر میں کئی سالوں کے بعد بھی اس کا جسم صحیح سالم نکل آئے تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے، اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی بعید بات نہیں ہے. اللہ رب العزت کی طاقت ہے، اس سلسلے میں حاصل طاقت ہے. اور صحابہ کرام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو 300 سال زندہ رکھا. تو اس سلسلے میں کفار مکہ تعجب کرنے لگے، 300 سال زندہ رہے. تو صحابہ فرماتے کہ تمہارے کو یہ اصحاب کہف کے 300 سال زندہ رہنے میں تعجب ہو جائے گا. وہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک غار ثور میں ٹھہرے رہے تھے، وہ کفار جو دشمنان اسلام تھے، اللہ کے نبی کی جان کے دشمن تھے، تلواریں لے کر نکلے تھے، وہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے لیکن اللہ کے نبی ان کو نظر نہیں آ رہے. وہ تم کو تعجب معلوم نہیں ہوا؟ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد کافروں نے گھیرا لگا دیا کہ اب اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ من ذالک کیا کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل رہے اور ان کو نظر ہی نہیں آ رہا، کہ یہ تمہارے لیے تعجب خیز نہیں ہے؟ وہ اصحاب کہف کا قصہ تم کو تعجب خیز لگ رہا ہے، جس کا سوال لے کر تم اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہو کہ اصحاب کہف کون تھے؟ تو ذرا میرے نبی کی سیرت ہی اٹھا لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 3 دن والی زندگی دیکھ لو. حضرت ابو بکر صدیق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 2 بزرگ ہستیاں ہیں، وہ دشمن سامنے لیکن ان کو نظر نہیں آ رہے. مکڑی نے جالا دے دیا اتنی جلدی، کبوتری نے انڈے دے دیے اتنی جلدی، وہ تم کو نظر نہیں آ رہے. اور اصحاب کہف کا قصہ تم کو اتنا تعجب خیز لگ رہا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے جب اللہ رب العزت 300 سال کے بعد دوبارہ ان کو کیا کر سکتا ہے؟ اٹھا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ کافروں کو یہ پرابلم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جو بندہ مر گیا وہ مر گیا، دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت نے ثابت کر کے دکھا جب اصحاب کہف 300 سال کے بعد دوبارہ اٹھ سکتے ہیں نیند میں سے، تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے اللہ رب العزت کے لیے. اور نیند بھی تو موت کی بہن ہی ہوتی ہے. عربی زبان کے اندر نیند کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ النوم اخت للموت، کہ نوم یعنی نیند وہ جو ہے تو موت کی بہن ہوتی ہے. کہ آدمی مر جاتا ہے بے بھان ہوتا ہے، کچھ پتا نہیں. تو نیند کی حالت میں بھی تو یہ ہوتا ہے، نیند کی حالت میں تھوڑی کو کچھ پتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کیا نہیں چل رہا، سویا پڑا. بہرحال اصحاب کہف کے واقعے کے اندر بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ کل تفسیر میں اور بھی چیزیں آئے گی، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو اللہ رب العزت نے جو اصحاب کہف کے لیے رحمتیں نازل فرمائی، موجودہ زمانے میں اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ پر وہ رحمتیں نازل فرما. سبحان اللہ.